بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے السلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا ان دوستوں کو جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونق محفل پاک کا اہتمام کیا. دعا کو اللہ کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو، پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. فقیر آپ تمام احباب کو جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے. دعا کروں اللہ تعالیٰ آپ کی، فقیر کی، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بڑی ضرورت ہے اس دور کے اندر کہ ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے. ضرورت ہر دور میں رہی مگر حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں اشد ضرورت ہے ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے جہاں ذکر خدا بھی ہو اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو. ہر طرف قریانی، فحاشی، بے شرمی، بے حیائی کا دورہ ہے. کوئی دور ہوتا تھا کہ بندے سے کوئی غلطی ہوتی تھی نا، اس کو بار کہیں نہ کہیں ندامت کا احساس ہوتا تھا. اب تو وہ ندامت والی باتیں ختم ہو گئی. آج کا بندہ اگر کبھی غلطی کر بیٹھتا ہے اور اگر کوئی دوسرا بندہ اس کو احساس دلا دے تو وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے، کہنا پھر کیوں ہوا جو میں کر چکے سارا جہان کرتا ہے، میں نے تو صرف اتنا سا گناہ کیا ہے. پھر وہ ایک لمبی لسٹ پیش کرتا ہے، فلانے نے یہ کیا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے، فلاں نے وہ کیا. میں نے تو بس احساس گناہ، احساس ندامت ختم ہو گیا. دن بدن غفلت بڑھتی جا رہی ہے. ہماری کوئی ڈیوٹی ہے، ہم نے اپنی ڈیوٹی ادا کر لی. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت، کہ تم ایک بہترین امت. جتنی امتیں ان تمام امتوں میں سے تم بہترین امت. اللہ
اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سے اللہ نے چن لیا ہے اس امت کو۔ تو اس کی بڑی کوالٹی کیا ہے کہ اس امت کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، اس لیے یہ بہترین امت ہے۔ اس امت کے پاس ویلے بڑے ہوں گے، اس امت کے پاس سواری اچھی ہوگی، اس امت کے پاس بادشاہ اچھے ہوں گے، اس کے پاس منسٹر اچھے ہوں گے، اس امت میں حسین و جمیل پری پہکر جمال زیادہ ہوں گے، اس امت کے پاس ڈالر یورو زیادہ ہوں گے، گولڈ کی بہتات ہوگی۔ تو اس لیے اس امت کو سب امتوں میں سے بہترین قرار دیا، کہا نہیں نہیں نہیں، ہم نے گولڈ، ڈائمنڈ، ہم نے ولا، ہم نے کوٹیاں، گاڑیاں، بینک بیلنس، اقتدار کی خاطر تم کو اچھا نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ تو مالک تو نے جو ہمیں بہترین امت قرار دیا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم نے اس لیے تمہیں بہترین قرار دیا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے، بولو، برائی سے روکتی ہے۔ تو جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، جل جلالہ نے اس بندے اور اس بندی کو اس امت کے اندر بہترین قرار فرمایا، بہترین۔ آئیے آج کی نشست میں ہم بیٹھ کر دیکھتے ہیں کیا ہم میں یہ کوالٹی پائی جاتی ہے؟ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں، کیا ہم برائی سے روکتے ہیں؟ یار ہم تو یہ کہتے ہیں تو اپنی نہ بیٹھ دین اور نہ لکھی چھڑ پرے، جڑا جو مرضی کردہ کرنا جو۔ ہم نے تو اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی نہیں سمجھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میرے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی، تیسرے کے بعد چوتھا نبی، مسند ارشاد پر بیٹھتے تھے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے تھے۔ آقا آپ جو آخری نبی اور رسول ہیں تو آپ کے بعد یہ ڈیوٹی کون دے گا؟ فرمایا میری امت دے گی۔ سبحان اللہ، میری امت دے گی، میری امت میں علماء دے گی۔ العلماء والصلحاء ورثۃ الانبیاء، علماء صلحاء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء امت کی انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں، وہ نبی نہیں ہیں، رشد و ہدایت کا تاج ان پہ سر پہ سجائے گا اور ان کو پیغمبرانہ شان عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح نبی کی دعا رد نہیں نہ ہوتی، نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعا رد، بولو نا، ہاں۔ جو مسجد ٹیک لگا کے بیٹھے تھوڑے سے آگے رہتے ہیں، جب قرآن و حدیث کا درس شروع ہو تو ادب کا خیال کیا۔ ناراض نہیں ہونا میرا بیٹا، ناراض نہیں ہونا، آگے میرا بیٹا، ادھر والے نہیں،
کوئی اگر بوڑھا ایجنٹ بزرگ بیٹھا ہو مجبوری ہے، جوانوں تو چھڑ کے ابھی ہو کے بیٹھو، کہو سبحان اللہ، مجھے بولو سبحان اللہ۔ نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، جو دعا کرتے جو اللہ کریم نبی کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ کس لیے؟ اللہ فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسول ایسے کہ میں نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ احباب، انعام یافتہ طبقہ اللہ کریم کا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء، یہ انعام یافتہ ہیں۔ اور سنو، اللہ نے ان کو پاور عطا فرمائی ہے، یہ نگاہ کر دیں تو بیڑا پار کرتے ہیں، دعا کر دیں تو بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا، اللہ نے ان کی تقریر میں اثر رکھا، اللہ نے ان کی تحریر میں اثر رکھا، اللہ نے ان کی نگاہ میں اثر رکھا، اللہ نے ان کی دعا میں اثر رکھا۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، یہ انعام یافتہ طبقہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے، یہ اجمعین بعد میں کرتا ہے، اللہ کریم دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دے۔ ہم نبی نہیں بن سکتے، نبوت سٹرگل کے ساتھ نہیں ملتی، نبوت کوشش سے نہیں ملتی۔ آپ ہوں یا میں ہوں، ہم سب مل جائیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہیں۔ میری باتوں پہ غور کرنا تھا، سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور ایسے اٹھتے ہیں، ہم ویسے اٹھیں، ایسے بیٹھتے، ویسے بیٹھیں، ایسے کھاتے، ویسے کھائیں، ایسے پیتے، ویسے پیتے۔ حضور سرما کیسے لگاتے، سرما لگائیں، تیل کیسے لگاتے، ویسے تیل لگائیں، کنگھا کیسے کرتے، کنگھا ایسے کرتے۔ حضور لباس کیسے پہنتے، ویسے لباس پہنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے کیسے جاتے، ویسے جائیں، کیسے آتے، ویسے آئیں، مسجد میں کیسے آتے، ویسے جائیں، باہر کیسے آتے، ویسے آئیں، ازواج کے ساتھ معاملات کیسے تھے، ویسے کریں، بچوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، ویسے کریں۔ حضور مسکراتے کیسے، ویسے مسکرائیں۔ حضور گریہ کیسے کرتے، ویسے گریہ کریں۔ حضور شبیداری کیسے کرتے، ویسے شبیداری کریں۔ میری بات کو سمجھنا، جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہم ایک سنت پر بھی عمل کر لیں تو پھر بھی اللہ نے ہم کو نبی نہیں بنانا۔ یار میں نے سب کچھ تو وہ کر دیا، اب وہ مجھے نبی بھی بنا دے۔ کہتا نہیں، نبوت سٹرگل سے نہیں ملتی، نبوت کسب سے نہیں ملتی، نبوت جد و جہد سے نہیں ملتی، نبوت کوشش سے نہیں ملتی، نبوت کا تعلق کسب سے نہیں، نبوت کا تعلق فضل سے ہے، نبوت کا تعلق اللہ کی عطا سے ہے، اور اس کا ایک انعام یافتہ طبقہ مخصوص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صفی ہے، یہ نجی ہے، یہ خلیل ہے، یہ ذبی ہے، یہ کلیم ہے، اور یہ مولا ہے۔ ان سب کو نبوتیں یا رسالتیں ملی تو یہ کسب سے نہیں ملی، یہ فضل کا نتیجہ ہے، اس کے کرم کا نتیجہ ہے، روز عذر سے اس کا فیصلہ ہے۔ نبوت نہیں مل سکتی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں ایسا کروں تو میں نبی بن سکتا ہوں، لعنت ہے اس کے اوپر، بکواس کرتا ہے، جاہل ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ میں نبی بن سکتا ہوں، اور لعنت ہے اس شخص پر جو یہ کہے کہ میں اگر ایسا عمل کر دوں میرا مقام و مرتبہ نبی سے بڑھ سکتا ہے۔
نبی سے بھی بڑھ سکتا ہے. ارے میرے نبی نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, میرا حبیب تو گلاب کی ان پنکھڑیوں کو حرکت نہیں دیتا جب تک میں حرکت نہ دلاؤں. میرے مصطفیٰ کا بولنا میں اللہ کا بولنا. اس نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی, میں آخری نبی ہوں. پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گیا, کہتا ہے جی ہم اگر کوشش کر لیں تو ہم نبی بن سکتے ہیں, بلکہ نبی بھی نہیں نبی سے پڑھ سکتے ہیں. جاہل ہے, منافق ہے, جہنمی ہے, جہنمی ہے جو یہ کہتا ہے. آقا فرماتے ہیں خدا کی قسم دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے مصطفیٰ کے فرمان میں تبدیلی واقع. آقا فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں تو حضور آخری نبی ہیں, میں آخری رسول ہوں تو حضور آخری رسول اور اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی. اللہ فرماتا ہے یہی میرا آخری. تو عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, نبوت سٹرگل سے نہیں ملی, کوشش سے بولو نا نہیں ملی. ساری رات چاہے شب بیداری کرو, سجدے کرو, باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھو, سارے جمعے پڑھو, تبلیغ کرو, جہاد کرو, جو مرضی کرو, پورا کنبہ لٹا دو, پوری مٹی لٹا دو, مگر نبی بن سکتے نہیں. اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں, انہوں نے اپنا جان, مال, تن, من, دھن وار دیا. کیا منظر تھا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کے لیے مال لے کر آؤ. اب ہر صحابی اپنے اپنے تئیں مال لے کر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا ترکہ اکٹھا کیا, گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مارتے پھرتے ہیں. آپ کی زوجہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے عورتوں کی عادت ہوتی ہے سلائی کڑھائی کر کے نا سوئی دیوار میں اٹکا دیتی ہیں, میں ہاتھ پھیر کر چیک کر رہا ہوں مجھے ابو بکر کے گھر میں کوئی سوئی تو نہیں پڑی. میں چاہتا ہوں وہ سوئی بھی جا کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دوں تاکہ مجاہدوں کے وہ بھی کام آ جائیں. وہ بھی کام آ جائیں. دربار رسول لگا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی سے پوچھا تم کیا لائے ہو؟ کہتا ہے محبوب میں نے اپنے جو میرا اثاثہ تھا میں نے اس کے 10 حصے کیے, 9 حصے گھر رکھی ہیں, ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں. تم کیا لائے؟ میں نے 5 حصے کیے, ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں, 4 حصے گھر چھوڑ کر آیا. تم کیا لائے ہو؟ محبوب جو تھا میرے پاس 3 حصے کیے, ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں, 2 حصے بچوں کے لیے چھوڑ کر آئے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بہت خوش تھا, ویری ایکسائٹڈ تھا. میں نے کہا یار آج جتنے بھی ہیں سب سے میں بازی لے گیا, بس ایک ابو بکر رہ گئے. اگر آج ابو بکر سے بھی بازی لے جاؤں تو کیا بات ہے. آقا نے فرمایا عمر تم کیا لائے؟ کہتے حبیب میں جو اثاثہ تھا 2 حصے کیے, ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں اور ایک میں بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا. اب باری جناب ابو بکر صدیقی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا نے فرمایا تم کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ تھا نا وہ میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. میرے آقا نے فرمایا اپنے گھر میں اپنی اہلیہ, اہل خانہ, بچوں کے لیے
کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ حدیث پاک غور سے دیکھیں، یہ نہیں عرض کی میں اللہ کو چھوڑ کر آیا ہوں، کہا اللہ اور اللہ کے، بولو نا، کمال آفرین ہے ان کے عشق کی، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ شاعر کہتا ہے پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ وہی ابو بکر ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی مبارک اتاری، ابو بکر کہ جی یا رسول اللہ، اس کے اوپر جا کر لکھوا کے لے کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ صاحب محمد رسول اللہ نہ لکھواؤں؟ فرمایا نہیں، ان کو اختلاف رہتا ہے، مجھے کوئی چٹھی لکھنی ہوتی ہے تو اس کے اوپر یہ مور کا کام کرے گی، میرے نام سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو صرف لا الہ الا اللہ ہی لکھوا کر لے کر آ گئے، اور جو انگوٹھی پہ لکھنے والا تھا نا اس کو فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لکھوا کے واپس آئے۔ انگوٹھی جب واپس آئی تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ نیچے جناب ابو بکر صدیق کا نام ساتھ لکھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں نے تجھ کو کہا تھا کہ صرف لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے، تو نے محمد رسول اللہ بھی لکھوا دیا۔ اب سننا، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کا فرمان یاد تھا، یاد ہے، میں کیا کروں، میرے عشق سے گوارا نہیں ہوا۔ آقا اللہ کریم نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑا، یا رسول اللہ عرش کے جس کونے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، ساتھ لکھا ہے محمد رسول اللہ، حوروں کے ماتھے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، ساتھ لکھا ہے محمد رسول اللہ، جنت کے محلات پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، ساتھ لکھا ہے محمد رسول اللہ، عرش اعظم پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، ساتھ لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اذان میں اپنے سے الگ نہیں کیا، اللہ نے تکبیر میں الگ نہیں کیا، اللہ نے آپ کو کلمے میں الگ نہیں کیا، اللہ نے آپ کو نماز میں الگ نہیں کیا۔ میں ابو بکر کون ہوتا ہوں یار کو یار سے جدا کر دو؟ مجھے برداشت نہیں ہوا، مجھے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ نے یار کو کبھی الگ نہیں کیا، میں کون ہوتا ہوں یار کو یار سے الگ کر دوں؟ محبوب اس لیے میں نکال لکھ دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا یہ ابو بکر تیرا نام بھی تو ساتھ لکھا ہوا ہے، تو نے اپنا نام بھی لکھوا دیا۔ کہتے یا رسول اللہ تیرے چہرے کی قسم میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا۔ جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ سلام دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ابو بکر کا نام ہم نے لکھوایا ہے، چونکہ ابو بکر نے میرے یار کو مجھ سے جدا نہیں کیا، اس لیے میں نے ابو بکر کو اس کے یار سے جدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، آواز میں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جسے بات سمجھ آئی ہو وہ سبحان اللہ پڑھا۔ پیاروں کا تذکرہ ہوا کرے نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔
ہوتا ہے نا. اور میرے آقا نے تو فرمایا جس نے ابو بکر کے دل کو خوش کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کے دل کو خوش کر دیا. اور میرے آقا نے فرمایا جس نے ابو بکر کے دل کو دکھ دیا اس نے مجھ مصطفیٰ کے دل کو دکھ دیا. اب میں آج کی نشست میں جو بیان بتانا چاہتا ہوں، جو بات کرنا چاہتا ہوں، عشق بھی اتنا، ہر چیز قربان، ہر چیز نثار. بخاری شریف، مشکات شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سیاستہ کی احادیث اٹھا کے دیکھو، کسی مقام پر جناب ابو بکر صدیق نے عرض کی ہو لوگو سنو اس رسول کے بعد میں تمہارا رسول ہوں، اس نبی کے بعد میں تمہارا نبی ہوں. کہا نہیں نہیں نہیں. خدا کی قسم جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، ابو بکر صدیق نے اس کی طرف لشکر کشی کی. جنگ ہوئی، اب ادھر سے تلواریں چمک رہی ہیں، وہ بھی نعرہ لگاتے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی آواز آتی، نعرہ توحید، اللہ اکبر. وہ جو دشمن تھا سامنے، وہ جھوٹا کذاب نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے جو حواری تھے، لور تھے، فین تھے، وہ بھی یہی نعرہ لگاتے اللہ اکبر. ادھر سے صحابہ نعرہ لگاتے نعرہ توحید، اللہ اکبر. اب پتہ نہیں چلتا کہ وہ بھی اللہ اکبر کہنے والا، یہ بھی اللہ اکبر کہنے والا، کس کے خلاف تلوار اٹھائیں اور کس کے خلاف نہ اٹھائیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. گوڈ موڈ ہو گیا تھا. صحابہ نے حضور سے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے رابطہ کیا. بڑا مسئلہ بن گیا ہے، پہچان نہیں ہو رہی کہ محمد والے کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ جنگ کے دوران وہ بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بات ہے؟ فرمایا جب وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہ تم کا یا محمد یا محمد، تم مصطفیٰ کے نام کا نعرہ لگاؤ. صحابہ نے جب یہ نعرہ لگایا تو پھر ایسے بھاری پڑے کہ اللہ نے انہیں فتح عطا فرما دیا. اللہ یہ پہچان ہے. ابو بکر صدیق نے تو بلکہ پہچان عطا فرمائی کہ ایسا اگر کوئی منافق کھڑے ہو کے نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس کا رد کیا کرنا ہے؟ کہا تم سرے بازار آ کر مصطفیٰ کے نام کے نعرے لگاؤ، نعرے لگاؤ. نبوت سٹرگل سے نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ عمر کہ مدینے میں زلزلہ آئے اور وہ اپنا کوڑا اتار کر کاندھے سے زمین پر دے مارے گئے زمین ساکن ہو جا، میں نے تجھے پہ عطا نہیں کیا. زلزلہ فوراً رک جائے. پورے مجمع میں کوئی ایسا بیٹھا جو زلزلے کو روک کے دکھا دے. وہ نبی کا غلام ہے، غلام ہے. میں نے تجھے پیدا نہیں کیا. بتاتے ہیں عمر کا کیسے الفاظ نکلنا تھا، زمین وہی روکے. لوگ آئے امیر المومنین، مدینے کی پہاڑیوں میں سے آگ وار آ گئی ہے اور وہ دوڑی آ رہی ہے. عمر نہیں گئے، میری چادر لے لو، میری چادر لے لو، جا کر اس آگ کو دکھا دو. چادر لے گئے، آگ کے سامنے کر دیا. بتاتے ہیں جیسے ہی آگ نے چادر، عمر کی چادر کو دیکھا نا، آگ نے دوڑنا شروع کیا. وہ جو دوڑ کر آبادی کی طرف آ رہی تھی وہ دوڑی پہاڑی کی طرف. دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں گم ہو گئی. اس دن کی گئی 1400 سال ہو گئے. خوف کے مارے پھر کبھی باہر نہیں آئی. نبی کا غلام ہے. کون ہے بلا؟ نبی کا غلام ہے، غلام ہے.
دریائے نیل کو رکا لکھ کے بھیجے، اپنی مرضی سے بہتا ہے، ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کی رضا کے لیے بہتا ہے تو پھر چلتا رہے، میں عمر تجھ کو حکم دیتا ہوں آج کے بعد بند نہیں ہونا۔ صدیاں گزر گئیں، آج تک دریائے نیل نہیں رکا۔ مستجاب الدعوات ہو کے خلیفہ رسول جانشین رسول ہو کر نبوت کا دعویٰ، بولا نا ہائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت صدیق اکبر خطبہ خلافت دینے بیٹھے نا، ممبر لگا ہوا ہے، ممبر لگا ہوا ہے، آپ اوپر کی سیڑھی پہ نہیں بیٹھے، آپ اوپر سے نیچے بیٹھے۔ یاروں نے کہا مصطفیٰ تو وہاں بیٹھتے تھے، آپ نیچے کیوں بیٹھے؟ کہا وہ میرے مصطفیٰ کی مسند ہے، میں نیچے بیٹھا ہوں، جہاں مصطفیٰ کے قدم رکھے ہیں میں وہاں بیٹھوں گا۔ جناب عمر کا زمانہ آیا تو آپ کہاں بیٹھے؟ آپ ایک مسند اور نیچے بیٹھے۔ لوگوں نے کہا ابو بکر تو وہاں بیٹھتے تھے، فرمایا وہ ابو بکر کی مسند ہے، میں اس کے قدموں میں بیٹھوں تو میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ اللہ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، سننا ذرا۔ زمانہ خلافت جناب حضرت علی شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لشکر لے کے جا رہے ہیں، ساتھیوں نے کہا علی پانی ختم ہو گیا، علی اس راستے میں ایک کنواں ہے، ایک چشمہ ہے، سنا ہے صدیوں پہلے یہ چشمہ بہتا تھا، علی اس چشمے کے اوپر ایک پتھر پڑا ہوا تھا، بڑا بھاری پتھر، علی اگر اس پتھر کو ہٹا دیا جائے تو وہ چشمہ اول پڑے گا اور ہم سب سے راہ ہو سکتے ہیں، اگر ایسا نہ ہوا تو علی پیاس کے مارے خطرہ ہے کہ کہیں لشکر ہلاک نہ ہو جائے، شہید نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ۔ 400 بندہ مل کر اٹھا رہا ہے مگر وہ پتھر حرکت نہیں کر رہا۔ میرے مولا نے فرمایا تم ہٹ جاؤ، وہ ہٹے، آپ نے جا کر ایک جھٹکے کے ساتھ پتھر کو دھکا دیا، وہ چٹان ہٹی، نیچے سے چشمہ پانی کا ابلنا شروع ہو گیا۔ سامنے ایک درویش بیٹھا ہوا راہب، یہ عیسائی راہب تھا، وہ یہ نظارہ دیکھ رہا، اس نے جیسے ہی دیکھا تو وہ حباب وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کے مولا علی کے چہرے کو دیکھا غور سے، اس نے کہا انتا نبی؟ فرمایا لا، انتا علی، انتا اسم نبی، انتا اسم علی؟ فرمایا نہیں میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں۔ کہتا کون ہے تم؟ فرمایا میں علی ہوں۔ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود یا ان کا غلام علی، ان دو میں سے کوئی ایک جو ہے یہ جو چشمہ تھا اس کا پتھر ہٹا سکتا ہے۔ کہا 400 تو کجا، اس سے کئی 400 بھی آ جاتے تو یہ کبھی نہ ہٹتا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے یہاں چشمہ ہے، اس چشمے کے اوپر چٹان ہے، اس چٹان کو یا تو نبی ہٹا سکتا ہے یا علی ہٹا سکتا ہے۔ میں نے جب اپنی کتابوں میں پڑھا، سنو، میں نے اپنی کتابوں میں جب پڑھا، راہب کہتا ہے میں آ کے یہاں بیٹھ گیا، میں نے یہاں ڈیرا لگا لیا، کہتا میں نے کہا اللہ جھوٹا نہیں بولتا، اللہ سچ کہتا ہے، کسی دن تو کوئی آئے گا یا نبی علی آئے گا۔ علی جب تیرا لشکر آیا نا، تیرے لشکر کے سپاہیوں کے میں نے چہروں کو دیکھا، ان پر انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا تھا۔ علی میں دور سے سمجھ گیا، میں نے کہا میری مراد پوری ہو گئی، یا یہ تو نبی کا لشکر آ رہا ہے یا علی کا لشکر آ رہا ہے۔ اور جب تو نیچے اترا
اور تو نے آ کے چٹان کو ایک جھٹکے سے جب ہٹا دیا، میں نے کہا اللہ رے میرا تو کام ہو گیا۔ وہ آگے بڑا پھر پوچھا تو آپ نے جب ارشاد فرمایا نہیں میں نبی نہیں ہوں میں علی ہوں، تو کہتا ہے پھر اس طرح کا مجھے کلمہ پڑھا اور مصطفیٰ کے دامن میں جگہ عطا فرما دے۔ چاہتے تو علی فرما دیتے میں ہی نبی ہوں، وہ تو مانے کھڑا تھا میں ہی نبی ہوں میرے ہی کلمہ پڑھ لے، مگر نہیں نبوت کے دعوے دار تو کجا یہ ختم نبوت کے رکھوالے تھے، رکھوالے عرض کر رہا تھا نبوت سٹرگل سے نہیں ملتی، یہ مستجاب الدعوات تھے، ان کے نشانیاں پچھلی کتابوں میں ہیں، میں اس میں مفصل میرے بیان آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، نشانیاں پچھلی کتابوں میں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم نبی نہیں ہیں اپنے نبی کے غلام ہیں۔ کیا ہے بتا بولو؟ ہم غلام ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نبوت سٹرگل سے نہیں ملتی، نبوت محنت سے نہیں ملتی، نبوت کوشش سے نہیں ملتی۔ تو ہم جو ساری زندگی نمازیں پڑھیں، عمرے کریں، حج کریں، زکاتیں دیں، خیراتیں کریں، تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ سنو دیوانوں، اللہ تمہیں بھی مستجاب و دعوات بنا دے گا، مصطفیٰ کا صدقہ تمہاری دعاؤں میں قبولیت کا درجہ پیدا کرے گا۔ دیوانوں سنو، تمہارے چہروں پر انوار و تجلیات کا نزول بھی ہوگا۔ دیوانوں سنو، تمہاری تحریروں میں اثر، تمہاری تقریروں میں اثر، تمہاری نگاہوں میں اثر، تمہاری توجہ میں اثر، تمہاری فراست میں اثر، تمہاری دعاؤں میں اثر۔ خدا کی قسم تم بنجر زمین پر جا کے پاؤں رکھ دو، اللہ بنجر زمین کو زرخیز کر دے گا۔ تم ویرانے میں پاؤں رکھو، اللہ ویرانے کو آباد کر دے گا۔ خدا کی قسم کسی کا کوئی معاملہ ہو، تم نگاہ کر دو بیڑا پار ہو جائے گا، تم دعا کر دو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ نے مصطفیٰ کے غلاموں کو یہ شان عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں ایسا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو بہترین امتی ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ آپ نیکی کا حکم دیا کریں، آپ برائی سے روکا کریں، جھگڑا کر کے نہیں، فساد کر کے نہیں، اپنے اعلیٰ اخلاق سے لوگوں کو تبلیغ کریں۔ جب کوئی اجتماع ہوا کرے لوگوں کو دعوت دیا کرے، محنت کیا کرے۔ خدا کی قسم میرے آقا فرماتے ہیں مبلغ جب ایک نیکی کرتا ہے اللہ کریم خوش ہو کر ایک نیکی کے بدلے میں اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بندہ کرتا ہے نا تو وہ پڑھتا ہے الف، اللہ کریم اس کو 10 نیکیاں دیتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اللہ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ وہ پڑھتا ہے لام، 10 کے ساتھ 10 نیکیاں ہو گئی، کہتا ہے میم پلس 10 اور ہو گئی، الف لام میم، 10 نیکیاں، 30 نیکیاں، 30 گناہ معاف اور 30 درجے بلند کر دیے۔ آپ کے لیے کوئی بندہ یا بندی قرآن کی تلاوت کرے ہر حرف کے بدلے میں یہ ثواب ہے، عام کے لیے اور خاص کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب دین کی تبلیغ کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے والا بندہ یا بندی جب وہ 3 حروف کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کریم 30 نیکیاں نہیں 30 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔
جائیے کہ پیران والا میں رہنے والوں، یہاں کسی دکان پہ اگر چینی آپ کو 10 روپے اس کا ریٹ دیا تھا، وہ آپ یہاں سے نہیں لیتے، آپ یہاں سے نکلتے کہتے 57 دے چک اڈے کو جا کے لواں گے، وہاں 2 روپے کم ریٹ پہ ملتی ہے۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آرے والا میں جاؤں گا تو مجھے 7 روپے کم ریٹ میں ملے گی، تو آپ تھوڑا سا نکل جاتے ہیں، آرے والا جا کے لے لیتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ لگے کہ میں منڈی میں چلا جاؤں گا تو وہاں 10 روپے ریٹ کم ہوگا، تو آپ بولے یار موقع امیدیں نکلے ہیں کی ہویا جا کے میں وہ چینی پھڑیا وہاں، آپ وہاں سے جا کے 10 روپے کم ریٹ میں چینی لے کے آتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں آپ کو 2 روپے کا نفع، 5 کا نفع، 10 کا نفع بہت بڑا نفع نظر آتا ہے، دین کے معاملے میں تمہیں نفع کا اندازہ نہیں ہوتا۔ باقی ہر معاملات میں کہتے ہو کہ میں مالا مال ہو جاؤں، دین کی باری آئے تو تمہیں خیال نہیں آتا، ارے خدا کے بندو دسترخوان رسول بچھا ہوا ہے، ارے نیکیاں کماؤ، ہٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، ارے غافلوں کو ذکر کی دعوت دو، بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دو، بے روزہ داروں کو روزے کی دعوت دو، بے قاریوں کو قرآن کی تلاوت کی دعوت دو، ارے خدا کے بندو اس شاکان فضول کو اس شاکان رسول کا راستہ دکھاؤ۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، نہیں ہم نہیں کر سکتے جی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں پڑھا، کیا پڑھنا تھا تم نے؟ میں نے مدرسوں میں علم حاصل نہیں کیا، اس کے لیے یہ شرط نہیں فرمایا بلغوا عنی ولو آیت، ایک آیت کا تیرے پاس نالج ہے، ایک آیت، ایک اچھا واقعہ، ایک اچھی بات تجھ تک پہنچی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں آگے پہنچا دے، آگے پہنچا۔ آپ آج بیان سن رہے ہیں، آپ یہ بیان سن کے آگے بتائیں، آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، چلو ایک کام کرتے ہیں، کل صبح آپ نے جب بستی میں جانا ہے تو آپ نے اللہ کرنا، یوں گزرتے ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، دکان پہ بیٹھو تو وہاں بیٹھ کر کہنا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ حضرت جی یہ کیا ہے؟ یہ بھی تبلیغ ہے، کیا ہے بلا؟ یہ بھی تبلیغ ہے۔ گل ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں کام نہ کرنا نہیں، کام بھی کر، اتکار والا دل یار والا۔ اگر آپ کے اندر اخلاص ہو نا، اور پھر اخلاص سے اگر آپ کسی ایک بندے کو کہیں نا نماز پڑھے کیا، آئے آئے آئے، ایک عورت لے کر آئی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بچے کو، کہنے لگے جی حضور میرا بچہ گڑ کھاتا ہے، اس کو گڑ سے روک دیں۔ آپ نے فرمایا اسے کل لے آنا، کل اس کو نصیحت کریں گے۔ اگلے دن وہ بچے کو لے کر آئی تو آپ نے بڑے پیار سے اس کے گال سہلایا، بیٹا گڑ نہ کھایا کر، فرمایا اسے لے جاؤ، اب نہیں کھایا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو یہی کہنا تھا تو کل کہہ دیتے، میں اتنی دور گئی تھی پھر واپس آئی۔ آپ نے فرمایا اماں کل میں خود گڑ کھا کے بیٹھا تھا، اگر میں کہتا تو اثر نہ ہوتا، اس لیے میں نے کل نہیں کہا۔ اللہ آج صبح ہمارا ابا اٹھاتا ہے ہمیں نماز کے لیے، کہتا ہے اٹھ پوتے نماز پڑھ، تیری بہن نماز پڑھ، تیری تیوں تیری فلانی نہ ہوئے تیری نماز پڑھ، اور اس کے بعد ابا جی خود جا کے سو جاتے ہیں۔ بیٹا دیکھتا رہتا ہے میرا ابا کتنے جانا ہے، پتہ لگے ابا لمحہ بہ گئے، کہتے ہیں تو جا نماز پڑھ۔ ایسے بچے نہیں پڑھتے، ایسے نہیں پڑھتے، بچوں کو اٹھاؤ، گالیوں سے نہ اٹھاؤ۔ ایک وتیرہ بنا لیا ہم نے ماں پیو دیا گالا تے چو دیا گالا، جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس
دیاں گالاں نے یار کسے آم دیاں گالاں نے کیوں دیاں نالاں نے یہ کیا ہے؟ حدیث کی روح سے کہیں مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی کیوں کی نال منہ سے نکالی ہے؟ پڑھے لکھے افراد بیٹھے کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ حضور کے منہ سے ایسی کیوں گھی کی نالی نکلی ہو. ہم جو کہتے ہیں ماں کو دیاں گالاں تے کیوں دیاں نالاں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری بہن کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں نہیں. ارے یہ تو وہ نبی ہے کہ جس نے ارشاد فرمایا لوگوں جس نے اپنے والدین کو گالی دی کل قیامت کے دن اللہ کریم اس کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دے گا. جنت کی خوشبو اور فرمایا جنت کی خوشبو قیامت کے دن 500 سال کے فاصلے سے محسوس کی جائے گی اور وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا. عرض کیا آقا بدبخت ہوگا وہ جو والدین کو گالی دے. فرمایا نہیں ضروری نہیں اپنی ماں کو گالی دے, کسی کی ماں کو گالی دینا, اپنی ماں کو گالی دینا, کسی کے باپ کو گالی دینا, اپنے باپ کو گالی دینا ہے. فرمایا جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا. جنت کی خوشبو سے محروم ہوگا تو جنت میں کہاں سے جائے گا؟ ختم کر دیں یہ باتیں. ماں پیو دیاں گالاں تے کیوں دیاں نالاں. ابا کچھ تو بھی دین سکھ لے, مدد و گالیاں کیا ٹرانسفر کیا ہے مجھے اپنے بچوں کو. میں اپنے بچے کو بہت کچھ سکھاتا ہے. کی سکھایا بھائی؟ میں انہیں جھوٹ بولنا سکھایا, میں انہیں فراڈ کرنا سکھایا, میں انہیں ہیرا پھیری سکھائی, میں انہیں چکر بازی سکھائی ہے. کوئی چنگا کام بھی سکھایا بچے کو؟ پیو اندر بیٹھا کہتا خود جا انہوں جا کے 10 پیو کر کوئی جھوٹ کس نے سکھایا؟ باپ نے. یہ تبلیغ ہے ہماری. ارے خدا کے بندو یہ تمہارے بچے تمہارا کل ہیں, یہ تمہارے بچے تمہارا فیوچر ہیں. خدا کی قسم اگر تمہارا فیوچر ڈارک ہو گیا تمہاری قبریں ڈارک ہو جائیں گی. اگر یہ تمہارا فیوچر برائٹ ہو گیا گنبد خضرا کے سائے کی قسم مصطفیٰ کا صدقہ اللہ تمہاری قبروں کو برائٹ کر دے گا, روشن کر دے گا. تمہاری قبریں چمک جائیں گی. قبریں بچوں کو کوئی اچھی بات سکھاؤ. فرینڈشپ قائم کرنے والوں آپ جب دوستوں کے پاس بیٹھا کریں نا تو سنا کریں کسی کو نماز آتی. میں بڑا وہمی بندہ ہوں, یقین کرو میں جہاز میں بیٹھا ہوں نا تو میں ساتھ والے پیسنجر کو کہتا ہوں میری نماز سن لو. پہلے میں اپنی نماز سناتا ہوں پھر اس کی بھی سنتا ہوں. اور میں نے بڑے بڑے ممی ڈیڈی قسم کے ایک دن ایک منسٹر بیٹھ گیا میرے ساتھ, ایک ہی فلائٹ میں ہم تھے اور اللہ کی کرنی وہ دوستوں کی محبت ہے انہوں نے مجھے ایک اچھی سیٹ دلوا دی جا کے. وہ منسٹر کے ساتھ میری سیٹ ہو, میں اپنی عادت سے مجبور میں نے اس کو راستے میں کہہ دیا میں کہ جناب میری کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک. ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے اس کے بعد میں نے کہا کہ میری ذرا نماز سن لیں. اس کے بعد میں نے کہا میری دعائے قنوت سن لو. اور جب وہ سنتا رہا آرام سے, میں نام نہیں نا منسٹر صاحب کا. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہو, اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ مجھے سنا دیں. انہوں نے کہا جی سنو جی. میں سن کے حیران ہو گیا کہ اس بندے کو سورہ فاتح پڑھنی نہیں آتی, دعائے قنوت تو کچھ آ رہی, سورہ فاتح ہی نہیں آتی. میں نے ملتان سے کراچی تک جو ہے نا میں بھی سورہ فاتح کے سورتیں لگواتا گیا اور ساتھ ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں, ہدایت دینا تیرا کام ہے. اور الحمدللہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ بعد میں ہوئی, بحمد تعالیٰ اس منسٹر کو سورہ فاتح یاد ہو چکی تھی. میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ دوستوں میں بیٹھتے ہیں,
پوچھا کریں آپ کو نماز آتی ہے؟ نہیں آتی تو پڑھا دو، وضو کا طریقہ ہے، تیرا کیا جاتا ہے؟ تمہاری تھوڑی سی کوشش سے اگر کسی کو وضو کا طریقہ آ جائے، کسی کو نماز کا طریقہ آ جائے، ہو سکتا ہے فرض یاد ہو جائے، کہ تمہارا کیا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ کو یہی عمل تمہارا پسند آ جائے اور اللہ کریم اندھیری قبروں کو منور فرما کے تمہیں داخل جنت فرما دے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا؟ اپنے بچوں کو بھی پڑھانی، گھر میں بھی سب کو۔ میری بیٹیاں میری مائیں سن رہی ہیں بیان ہے نا، ان کا بھی انتظام ہے، سن رہی ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اور آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی جا کے کہنا ہے کہ قرآن پاک پڑھو اور پڑھاؤ۔ میرے آقا فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے اچھا وہ ہے کون جو قرآن کو پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔ آپ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں نا تو اگر وہ آپ کو ریٹرن میں گالی دیتے، لڑ پڑے اس کو برداشت کریں، آپ نے لڑنا نہیں اس سے۔ تبلیغ کا حسن جو ہے وہ حسن اخلاق ہے، قولوا للناس حسنا، آپ نے اخلاق سے بات کرنی۔ مسجد نبی شریف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ گئے، چونکہ فقر کا دور تھا، کئی دن دوستوں کے گھروں میں فاقر ہوتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا مہمانوں کو تقسیم کیا، یہ تو لے جا، اس بھائی کے چل کر نظر ستاروں کے پاس بیٹھا، ہاں ایک نہ باقی ایک ہے وہ سامنے نہ پہ تو موبائل کٹ لینا تھوڑی دیر بعد، ہاں بہت سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اتنا بھی کیا ضروری تھا موبائل کو نکالنا؟ آنا طریق المدینہ، یہ جو درویش ہوتے ہیں نا یہ وہ ہوتے ہیں، یہ مدینے کی شاہراہیں ہیں، شاہراہیں یہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے سے مدینے کو راستہ مل جاتا ہے۔ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجا ہوا، مہمان آ گئے تو میرے آقا نے فرمایا یہ مہمان تم لے جا، اس مہمان کو تم لے جاؤ، اس مہمان کو تم لے جاؤ۔ حضور بانٹ رہے ہیں۔ ایک مہمان نا اچھا ہیلتھی تھا، اس کو کوئی بھی نہیں لے کے گیا، کوئی بھی نہیں لے کے گیا۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، تجھے کوئی نہیں لے گیا؟ کہتے محبوب مجھے کوئی نہیں لے گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھہر، جس کا کوئی نہیں اس کا میں مصطفیٰ ہوں، اب تجھ کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ حضور اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ حبیب جب تشریف لے گئے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے پوچھا اہل خانہ سے گھر میں کھانے کو ہے؟ کہ کھانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جتنا کھانا ہے اہل بیت کا سارا لے۔ نگاہ رسول نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی گنجائش زیادہ ہے، سارا کھانا آ گیا، اس مہمان کو دے دیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا اس نے سیر حاصل ہو کے رج کے کھانا کھا لیا، رج کے۔ میرے آقا نے فرمایا تم آرام کرو، پورے اہل بیت کا کھانا اکیلا وہ کھا گیا، تم آرام کرو، صبح تیری میری ملاقات ہوگی۔ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیز تھی، جس حجرے میں اس مہمان نے آرام کیا، اس نے باہر اس کی چٹنی لگا دی، کنڈی لگا دی۔ اب رات ہوئی تو اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہوئی، وہ اٹھا، اس نے کہا جا کے رفع حاجت کر کے آتا ہوں۔ وہ جو گیا دروازے کے پاس تو دروازہ بند تھا، اب وہ بڑا پریشان، دروازہ تو بند ہے۔ وہ واپس آیا وہاں سے، واپس آ کے وہ سو گیا،
رات اس نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھتا ہے کہ خواب کے اندر اس کو گڑبڑ ہو رہی ہے اور اس گڑبڑ میں نیند کے اندر ہی وہ رفع حاجت کر رہا ہے کہ وہ جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں جا کر اس نے رفع حاجت کر دی. اس نے تو دیکھا تھا نا خواب کہ میں جنگل میں ہوں, رفع حاجت کر دی اس نے. اس کی کھل گئی آنکھ, اس نے جو دیکھا کپڑے سارے بستر وغیرہ سارا برباد ہو گیا, پخانہ بھرا. اب وہ بڑا پریشان, دروازے میں پہنچ گئے. اب وہ صبح کا ویٹ کر رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب صبح ہوئی نا, نماز کے اوقات میں کنیز نے آگے کنڈی کھول دی. جیسے کنڈی کھلی نا, وہ جوان بھاگ گیا وہاں سے, شرمسار ہو کے وہ بھاگ گیا. جا کر کپڑے وپڑے دھوئے اس نے. جب وہ دور گیا تو اس کو یاد آیا اس کی گلے میں ایک تعویذ تھا. وہ تعویذ اتار کر اس نے تکیے کے پاس رکھا تھا. اس کو یاد آیا وہ میرا کاسٹلی قیمتی اثاثہ تھا, وہ میرا تعویذ تھا, بڑا کارآمد تھا, وہ تو میں بھول آیا ہوں. وہ تعویذ لینے کے لیے جب واپس آیا تو آ کر نظارہ دیکھ کر حیران ہو گیا. ادھر میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرے میں آئے کھڑے تھے. دیکھا تو بستر سارا پخانے سے بھرا پڑا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا پانی لے کر آؤ. وہ پانی لے کر آئے. حضور اس کا پخانہ دھو رہے اپنے ید اللہ کے گورے ہاتھ سے. ایک صحابی کہتا ہے محبوب اچھا نہیں لگتا, اب مجھے پانی دے, میں اس غلاظت کو میں صاف کروں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, تو ٹھہر جا, یہ چونکہ مہمان میرا تھا اس لیے اس کی غلاظت میں مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے صاف کروں گا. ہم ہے کوئی ایسا, ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور ہماری WC کو بھر کے چلا جائے, اتنی بڑی بڑی گالیاں دیتا ہے پیچھے بیٹھ کے, ویری نان سینس. چبل جہاں پیڑوں کا پتر, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے, نمونہ. اللہ فرماتا ہے جو سیکھنا ہے مصطفیٰ سے سیکھو, سیکھو مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پانی لے کر دھو رہے, صحابہ کو روکا تم رک جاؤ میں دوں گا. اتنی دیر میں وہ شخص تعویذ کے تلاش میں جب وہ آیا, وہ جب وہاں پر پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی غلاظت کو اپنے ہاتھوں سے دھو رہے. اس نے جب چہرہ رسول کو دیکھا تو چیخ کر کہنے لگا یا رسول اللہ, میں آپ سے نفرت کرتا تھا, نفرت, مگر آپ کے اس اسوہ حسنہ نے میرے دل کو آپ کے قدموں میں ڈالنے میں مجبور کر دیا ہے. یا رسول اللہ یہ بستر بعد میں دھونا, پہلے مجھ مسکین کا دل دھو دو, مجھے کلمہ پڑھا دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ.